الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اقیم الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس بات کو اہمیت سے بیان کیا ہے وہ فرض نماز ہے، اور پھر اس کے جو زاویے ہیں بیان کے وہ الگ الگ ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے خشوع اور خضوع کے حوالے سے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور کہیں اس کے برعکس غفلت سے نماز پڑھنے والے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور اسی کے ساتھ ہی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا الذین هم یراؤون، اور اسی طرح کہیں پر ورکعوا مع الراکعین کے اندر فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، اور پاک پیغمبر نے اس کو مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ تو نماز جتنی ہی پرخلوص ہوگی اور جتنی ہی کامل اور توجہ والی ہوگی، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ بنے گی اور قبولیت کے زیادہ لائق۔ تو اس حوالے سے اگر نماز کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی اپنی چاشنی بھی اور ہے، قبولیت بھی اور ہے، ثمرات بھی اور ہیں، برکات بھی اور ہیں، اور اس نماز کے اندر جو دل لگتا ہے وہ تھوڑا اور طرح کا ہوتا ہے، ہماری فارمل نماز سے ذرا الگ طرح کا ہوتا ہے۔ تو ہماری آپ حضرات سے یہ درخواست ہوگی کہ نماز کو ہم کامل توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، یعنی ہم نماز سیکھے ہوئے ہوں، اس کے ارکان، سنن، واجبات، مستحبات بھی جانتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر ہم کلام پڑھ رہے ہوں وہ بھی ہم جانتے، پہچانتے اور سمجھتے ہوں۔ اس میں جو حصہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ارکان ہیں ان کے بھی ہمیں ہو نہ ہو، تو پھر ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو واقعتاً اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہوں گے، ہم نماز ادا کر رہے ہوں گے، ہم نماز قائم کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک جو ہے ہم وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، نماز بولتے ہیں، اور بعض بیچارے تو بولتے بھی نہیں، وہ صرف نماز سوچتے ہیں، ان کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، زبان کچھ پڑھ نہیں رہی ہوتی، تو وہ نماز پڑھتے بھی نہیں ہے بیچارے، وہ نماز سوچتے ہیں۔ اور نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس لیے کسی مرحلے پر تھوڑا سا وقت نکال کر ہم یہ جان لیں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی اور اس کی عظمت اور دنیا جہان سے اللہ اکبر کے بڑے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ذمہ جو فرض عائد ہوتا ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جب ہم پڑھیں تو اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب کچھ سے بڑا ہے، سب سے بڑا تھا، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا رہے گا، اور میں اللہ کے بڑے ہونے کا اقرار کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں، اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو جب ہم اللہ اکبر پڑھ کر نماز میں داخل ہوں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر نماز کے دوران ہم بڑے کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو ایک تو ہم اللہ کو سب سے بڑا سمجھیں گے، تو باقی اللہ سے سب کچھ چھوٹا ہمیں دکھائی دے گا، سجھائی دے گا، سنائی دے گا۔ نمبر دو، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا کہہ رہے ہوں گے تو پھر ہم اللہ سے اپنے تعلق جب قائم کر رہے ہوں گے تو ہمیں اپنے دل میں بھی تسلی رہے گی کہ ہمارا بہت بڑے سے رابطہ ہے، بہت بڑے سے واسطہ ہے، بہت بڑے سے تعلق ہے۔
پھر یہ شیطان اور وساوس اور خیالات اور جذبات اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پریشان نہیں کریں، ہمیں سب کچھ میں اللہ دکھائی دے گا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سجھائی دے گا۔ اس کے بعد ہم دوسرا عمل جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم نماز میں داخل ہوتے ہی اللہ اکبر کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، اللہم، اے پروردگار، اے ہمارے الہ، اے ہمارے اللہ، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی برائی سے آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ تمام شانوں کے مالک ہیں اور تمام تر عیوب سے آپ کی ذات پاک ہے۔ وبحمدک، اور آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اور آپ کی حمد یعنی تعریفیں بیان کرتا ہوں، یعنی جو کچھ بھی دنیا کے اندر اچھائیاں ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ منسلک ہیں، لہٰذا آپ تعریف کے لائق ہیں۔ تو آپ کی پاکیزگی بیان کر کے ہر طرح کی برائی سے آپ کی پاکیزگی کا میں اقرار کرتا ہوں، وبحمدک، اور آپ کے لیے تمام شانوں کا میں اعلان کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ تبارک اسمک، اور آپ کا نام جو ہے وہ بڑا برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، اور آپ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور آپ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی عقل اور فہم دینے والا نہیں، کوئی روزگار دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں۔ ولا الہ غیرک، آپ کے الہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مفہوم جو ہم معبود سے کرتے ہیں اس میں صرف عبادت والی بات آتی ہے، اور اس کے علاوہ والی باتیں ہم سے رہ جاتی ہیں، جبکہ الہ وسیع تر مفہوم کے اندر ہر شے کو حامل ہے، شامل ہے۔ جب ہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ان 5 کلموں کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لیں گے، اس کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کر لیں گے، اس کے بلند مقام کو بات کر لیں گے، مان لیں گے، اقرار کر لیں گے، اور آخر میں جو ہے وہ معبود برحق ہونے کا اقرار کر لیں گے، تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور ہم ون بائی ون جب اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوچ کر بیان کر رہے ہوں گے، تو دراصل ہم ایسے ہوگا جیسے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عرضی پیش کرنے آئے ہیں، اور بات کرنے سے پہلے ان کی شان اور شوکت کو ہم لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنے کو ثنا ہے، لیکن اس ثنا کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار عظمتیں ہیں، اس کی بے شمار خوبیاں ہیں، اور اس کی بے شمار شانیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ثنا کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اور ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ رہے ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب جب ہم دل سے پڑھ رہے ہوں گے اور پوری توجہ سے پڑھ رہے ہوں گے، معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری توجہ ادھر سے ادھر جائے یا ادھر سے ادھر جائے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ جب پوری توجہ کے ساتھ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگیں گے تو ہمیں پناہ مل بھی جائے گی۔ اب ہم چونکہ بول تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری ایک ٹینشن جو ہے وہ شیطان کی طرف بھی ہوتی ہے۔ اب ہم پناہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پناہ چاہ نہیں رہے ہوتے، پناہ مانگ نہیں رہے ہوتے۔ یہ کبھی کبھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، بسوں میں کچھ بچے یا بڑے چڑھتے ہیں، اور ان کے پاس 5-6 جملے ہوتے ہیں جو انہوں نے رٹے رٹائے پڑھنے پڑھنے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ معصوم بچیاں کچھ مانگ رہی ہوتی ہیں بس میں، اور میں نوٹ کرتا ہوں کہ وہ رٹے رٹائے جملے ان کو بس اوقات اس کے مفہوم کا نہیں سمجھ آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ جملے پورے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اگر ایک بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہی مانگنے والا بھول کر دوبارہ اسی بس میں چڑھ جائے،
اور آپ کو پہلے والا اس کا بیان یاد ہو اور دوسرے والا بھی آپ سن لیں، آپ کو لگے گا کہ اس کے کچھ جملے اس کو رٹوائے گئے ہیں جو اس نے اسی ترتیب سے، اسی لہجے سے، اسی آواز سے، اور آواز کے اندر تھوڑا سا ردھم جو ہے وہ اوپر نیچے کر کے اتار چڑھاؤ کو برابر کر کے پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ ہم پوری پوری نماز اور پوری پوری 20 تراویحیں پڑھ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اللہ سے بات کی ہی نہیں ہے کہ یا اللہ میں سچ میں ہی آپ سے پناہ چاہتا ہوں، شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس وجہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں شیطان سے پناہ ملتی نہیں ہے۔ بہرحال پوری توجہ سے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، باللہ، اللہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ الشیطان، شیطان سے، جو کہ رجیم مردود ہے، دتکارا ہوا ہے۔ میرا کیا کام ہے شیطان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم، تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، نہ رحمان کا پتہ نہ رحیم کا پتہ، لیکن جب ہم رک کر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک بڑے مہربان اور نہایت رحم والے کے سامنے جب ہم بتائیں گے کہ یا اللہ آپ کے نام سے میں آغاز کر رہا ہوں، اور میں جانتا اور مانتا ہوں کہ آپ بڑے مہربان، بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، یعنی بہت ہی مہربان ہیں۔ جب توجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو رحمان الرحیم پڑھیں گے تو پھر اس کی رحمت ہمارے اوپر انشاءاللہ بارش کی طرح برسے گی، رحمت والی بارش کی طرح۔ تو یہ یہاں تک ہم نارمل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو واجب ہے ہماری سورۃ الفاتحہ، اس کو پڑھنا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر بھی توجہ سے پڑھنا ہے کہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے، ترتیب وار سارے کائنات، نظام کائنات کو، نظام ہستی کو لے کر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ایک عالم نہیں، العالمین، دنیا جہان کے جتنے عالم ہیں سب کا وہ پروردگار ہے۔ اکیلا یہ جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کیسا ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ عالم دنیا بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے، عالم بالا بھی ہے، عالم ارواح بھی ہے، جتنے عالم ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ سارے کے ساروں اس کا وہ رب ہے، پروردگار ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اتنا بڑا مہربان ہے اپنوں کو، غیروں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، یہاں تک کہ اپنے منکروں کو بھی وہ پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اولاد، رزق، روٹی، ہوا، پانی، بادل، صحت، جوانی، سب کچھ وہ لٹا رہا ہے، اپنوں میں بھی، غیروں میں بھی، نیکوں میں بھی، بدنیکوں میں بھی، نماز پڑھنے والوں کو بھی، چوری کرنے والوں کو بھی، تہجد پڑھنے والوں کو بھی، زنا کرنے والوں کو بھی، حج کرنے والوں کو بھی، تخریب کاری کرنے والوں کو بھی وہ پال رہا ہوتا ہے، تخریب کاروں کو بھی وہ پال رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے، لہٰذا اس کے وسیع لنگر سے ساری دنیا کھا رہی ہے۔ تو اور بہت مہربان ہے، اور اس کے بعد نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی مومنوں پر جو ہے وہ خصوصی رحمت کرنے والا ہے، انہیں ایمان کی توفیق دی، ایمان کی دولت سے نوازا، پیغمبر علیہ السلام کی نبوت میں ان کو پیدا فرمایا، اور نبی جیسی نعمت اپنے مومنوں کو عطا فرمائی، پھر انہیں کلمے کی توفیق دی، پھر سجدے کی توفیق دی، پھر ان کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، پھر ان کا حشر جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا، اور آخر میں وہ ان کو اپنے نیکوکاروں کے ساتھ جنت میں پہنچائے گا۔ تو الرحمن الرحیم جب ہم پڑھیں گے تو وہ بھی اتنی ہی عظمت اور اس کی پوری دل کی گہرائی سے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہیں، تمام جانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے،
جس دن بدلہ دیا جانا ہے وہ اس کا مالک ہے، ایسی عارضی سا خدا نہیں ہے۔ وہ تو اس دن بہت بڑے دن کا 50,000 سال سے بھی زیادہ بڑے دن کا مالک ہے اور تنہا مالک ہے۔ تو جس وقت ہم یہاں پہنچیں گے مالک یوم الدین میں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس دن کا مالک ہے، جو بدلے کا دن ہے۔ یہیں آ کر ہم ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ اچھا، میں اس مالک کے سامنے کھڑا ہوں جو روز جزا کا مالک ہے، وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کر چکا ہوں، اور نماز سے نکل کر اب مجھے کیسا رہنا چاہیے اور نماز سے پہلے میں کیسا تھا۔ یہ مالک یوم الدین کا جو جملہ ہے، جو چھوٹی سی آیت ہے، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے اگر کوئی سمجھے تو، لیکن سمجھے گا تب جب وہ سمجھ کر پڑھے گا، سمجھنے کے لیے پڑھے گا۔ اور اگر ہم پڑھنے کے لیے پڑھیں گے تو پڑھ تو جائیں گے پر سمجھیں گے نہیں، اور سمجھے بنا پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک پہنچ کر اب بندہ اللہ سے عاجزی سے ہاتھ باندھ کر اللہ سے سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، توفیق دے، راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، پکا راستہ، سچا راستہ۔ تو صراط المستقیم، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، طا بھی پر ہے، صراط، صراط، اہدنا الصراط مس، سین کی سیٹی کی آواز، اور مستقیم قاف کو پر کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دل چاہتا ہے کہ بندہ بار بار پڑھے، بار بار پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو بار بار پڑھنے کی بجائے یہ ساری صورت ہمیں ہر رکعت میں دے دی، تاکہ ہر دفعہ آپ مجھ سے توجہ سے مانگو اور سوچ کر مانگو کہ مجھ سے مانگ کیا رہے ہو، کیا چاہ رہے ہو، مانگ کیا رہے ہو۔ جب ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دے دے، صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم پہ چلا دے، صراط مستقیم پہ چلائے رکھ، تو ہم باہر نکل کر پھر نہیں سوال پیدا ہوتا کہ ہم پھر راستے سے بھٹک جائیں گے۔ ہر تھوڑی دیر بعد تو پھر ہم نے واپس آ کر کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، لیکن ہم چونکہ سیدھا راستہ پڑھتے ہیں، سیدھا راستہ سوچتے نہیں، سیدھا راستہ سمجھتے نہیں، اور وہ ہم پڑھ آتے ہیں، سیدھا راستہ مانگتے نہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ دکھا دے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں، اس کی وضاحت ایک اور آیت میں فرمائی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہاں پر بتا دیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، صالحین کا راستہ اور صدیقین کا راستہ۔ تو مطلب جو نبی جن جن اچھے کاموں پہ چلتے رہے ہیں، تو یا اللہ مجھے ان تمام اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اخلاقیات کے مد میں نبیوں کے شریعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو اخلاقیات ہیں، یعنی جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، اور بدگمانی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تمام شرائع میں برابر تھیں اور برابر ہیں۔ امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، شرافت ہے، عزت نفس ہے، سخاوت ہے، احترام ہے، اور خوف خدا ہے، آخرت کی تیاری ہے، توحید ہے، بعثت ہے، اور اسی طرح ہر زمانے کی رسالت ہے، صحیح راستے پر چلنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، سب کی خدمت کرنی ہے، راحت رسانی کرنی ہے، یہ تمام شرائع میں برابر تھا۔ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا، یہ نبیوں کا راستہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تمام نبیوں نے جو جو اچھے کام کیے، یا اللہ مجھے وہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور یا اللہ ان نبیوں نے جن جن برے کاموں سے روکا اور جن جن برے کاموں سے وہ بچتے رہے، یا اللہ مجھے اس سے بچا۔ اب کبھی کسی نبی نے زنا نہیں کیا، کبھی کسی نبی نے شراب نہیں پی، کبھی کسی نبی نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، کبھی کسی نبی نے کسی کے ساتھ استہزاء نہیں کیا، مذاق نہیں اڑایا، کسی کے بارے میں برا نہ چاہا نہ سوچا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر
इतना पाकीज़ा और मुक़द्दस और मुताहर और सच्चा और सही दीन और रास्ता माँग रहे होते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हम क्या माँग रहे हैं, तो हमारी हैरत की इंतहा न रहे। तो मैं तो आप अल्लाह ताला से सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में सभी ही तो कुछ अच्छा माँग रहा हूँ, और तमाम बुराइयों ही से तो बचकर चलने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला से माँग रहा हूँ। तो एक नमाज़ जब हम पढ़ते हैं मसलन ज़ोहर की, तो उसमें 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, तो 4 बार अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे नबियों के रास्ते पर चला। फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, तो फिर 4 बार अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे नबियों के रास्ते पे चला। या अल्लाह मैं आपसे नबियों वाला रास्ता माँग रहा हूँ और नहीं, मैं उस पे चलना चाहता हूँ, मुझे चला दे, तौफ़ीक दे दे, मुझे दिखा दे, मुझे समझा दे, मुझे सुझा दे। फिर उसके बाद हम 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, तो 10वीं बार भी हम अल्लाह ताला से नबियों का रास्ता पूछते हैं, नबियों का रास्ता माँगते हैं, और फिर 2 नफ़ल पढ़ते हैं। तो गोया कि 12 बार हमने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह मुझे नबियों के रास्ते पर चला। फिर हमने 12 दफ़ा ही ज़ोर में अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह सिद्दीक़ीन के रास्ते पर चला। जो सिद्दीक़ होता है, सिद्दीक़ वो इंतहाई आला दर्जे का अल्लाह वाला होता है। यानी अब नबियों के बाद अबू बकर सिद्दीक़ हैं, तो गोया कि नबियों से नीचे जो विलायत का आला मकाम है, यानी अंबिया के हवारियीन, नबियों के जो पैरोकार थे, नबियों के मुआमिनीन थे, नबियों के जो सहाबा थे, हम इसके अंदर ये 12 बार ज़ोहर में ये माँग रहे हैं कि या अल्लाह मुझे सहाबा के नक्शे कदम पर चला, अपने नबियों के प्यारों का जो रास्ता था वो दिखा। और वशुहदा, और 12 ही बार हम लोग अल्लाह ताला से शुहदा का रास्ता माँग रहे हैं, और 12 ही बार अल्लाह ताला से वस्सालिहीन, सालिहीन यानी औलिया अल्लाह का रास्ता और तरीक़ा अल्लाह ताला से माँग रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें ज़ोहर की नमाज़ में 12 बार जब मैंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह मुझे नबियों के रास्ते पर चला, मुझे सिद्दीक़ीन के रास्ते पर चला, मुझे शुहदा के रास्ते पर चला, और मुझे सालिहीन के रास्ते पर चला, अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि हम फिर किसी और रास्ते की बात ही करें। लेकिन फिर अल्लाह ताला हमसे कहलवाते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह मुझे उनके रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा ग़ज़ब आया, तेरा अज़ाब उतरा। वो कौम आद और कौम समूद और कौम लूत और कौम सालेह जो नाफरमान हुए, उन्होंने ज़िना भी किए, चोरियाँ भी की, कारोबार के अंदर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने नाप-तोल में कमी-बेशी की, गड़बड़ की। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम की कौम भी बदबख्त थी, लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी गलत रास्ते पर चलती थी, बेहयाई के अंदर वो बहुत ज़्यादा आगे थी। यानी इतने बदतमीज़ थे कि वो दूसरों के सामने आवाज़ के साथ अपना वुज़ू तोड़ते थे, तो इसको घटिया फ़ेल यानी आदत वहाँ से जो है वो चली आ रही है। तो इस तरह हम अल्लाह ताला से फिर सराहत के साथ दरख़्वास्त करते हैं कि या अल्लाह मैं नबियों का, सिद्दीक़ीन का, शुहदा का, सालिहीन का रास्ता आपसे माँग रहा हूँ, और ग़ज़ब शुदा, अज़ाब नाज़िल शुदा कौमों और लोगों जो जिन पर फिटकार हो, जिन पे आपकी लानत हो, जिन पर आपका अज़ाब हो, तो इन लोगों का रास्ता ना मुझे चाहिए था, ना मुझे चाहिए है, और ना मैं इस पर आना चाहता हूँ। तो इस तरह हम अल्लाह ताला से ये दरख़्वास्त करते हैं, और दरअसल हम ऐलान भी कर रहे होते हैं कि या अल्लाह मैं ना उनके साथ था, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है, और ना मैं उन जैसा होना चाहता हूँ। तो इसी में उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद जो है वो यहूद भी हो सकते हैं, क्योंकि उन पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब आया है सराहतन। इसी के साथ फिर हम अल्लाह ताला से एक वज़ाहत और करते हैं कि या अल्लाह मुझे गुमराह लोगों का रास्ता भी नहीं चाहिए, जिसमें ज़रा बराबर गुमराही हो, बोल की, चाल की, चलन की, सोच की, विचार की, अख़लाक की, किरदार की। जो भी कोई या अल्लाह गुमराह है, चाहे वो गुमराह आज़म शैतान हो, या फिर अदना गुमराह जो है वो किसी का नफ्स हो, या मेरा कोई छोटा या बड़ा या पड़ोसी या जानने वाला या कोई भी हो। तो हम अल्लाह ताला से हर नमाज की हर रकत में तवज्जो के साथ ये मांगें, या अल्लाह मुझे नबियों का रास्ता दिखा, मुझे शहीदों का रास्ता दिखा, मुझे सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, और या अल्लाह मुझे सालिहीन के रास्ते पर चला। गज़ब शुदा लोग
اور گمراہ لوگوں کے راستے سے یا اللہ مجھے بچا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک نماز سے سبق پانے کے لیے سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ ہی کافی ہے۔ سلام پھیر کر اب ہم کیسے جھوٹ بولیں گے، کیسے فراڈ کریں گے، کیسے دھوکہ دیں گے، کیسے غیبت اور چغلی میں لگیں گے، کیسے حسد، کینہ، بغض، عداوت، انتقام۔ کیا نبی کبھی بغض اور حسد دل میں رکھتے ہیں؟ نہیں۔ صدیقین کبھی دل میں بغض، حسد، عداوت، کینہ پروری رکھتے ہیں؟ نہیں۔ شہداء ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔ صالحین کبھی ایسا سوچتے ہیں؟ نہیں۔ اور پھر جو مغضوب لوگ ہیں اور ضالین لوگ ہیں ان کے راستے سے ہم نے بچنا ہے، لہٰذا کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ، کوئی بد زبانی، بد کلامی، کچھ بھی نہیں۔ جب ولاضالین تک پہنچ جاتے ہیں تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آمین، یا اللہ یہ میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ میں نے آپ کو الرحمن الرحیم کہا، میں نے مالک یوم الدین کہا، میں نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، میں نے یا اللہ انعمت علیہم کا صراط مانگی اور غیر المغضوب علیہم کی بھی پناہ مانگی۔ اب یا اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، آمین۔ یہ جو ہم بقلم خود لکھتے ہیں آخر میں کہ تابع دار شاگرد یا فلانا درخواست اپلیکیشن کے آخر میں، تو آمین کے آخر میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے، از راہ کرم قبول فرمائیے۔ گویا ہم نے اپلیکیشن لکھ کے ٹیبل پہ رکھ دی اور اوپر سے زبانی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ذرا شفقت فرمائیے، نوازش ہوگی۔ حالانکہ وہ جس کے سامنے ہم اپلیکیشن رکھتے ہیں وہ پڑھ چکتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ ہم کائنڈلی سر مہربانی فرمائیے گا کہہ کر تو آمین میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اور اس قرآن میں کچھ بھی پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور کبھی انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں، اور کبھی والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھتے ہیں، کبھی اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھتے ہیں۔ تو کوئی سی کم سے کم 6 صورتیں جو ہے وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے نمازوں میں پڑھنے کے لیے، کم سے کم 6 صورتیں اچھی سی ترجمے کے ساتھ۔ وہ 2 ایک ذرا بڑی ہو جائیں، 2 درمیانی ہو جائیں، اور 2 چھوٹی ہو جائیں۔ اب مثال کے طور پر وضحیٰ واللیل اذا سجا ہے، الم نشرح ہے، والتین والزیتون ہے، یا اسی طرح الہاکم التکاثر ہے، القاریات ما القاریہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا ہے، والعادیات ضبحا ہے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی 2 صورتیں جو ہم فجر کی نماز میں پڑھ لیا کریں، یا ظہر میں پڑھ لیں، یا عشاء میں پڑھ لیں، اور کوئی 2 جو ہے وہ درمیانی صورتیں بھی یاد ہو جائیں، جیسے الم ترا ہے، ارایت الذی ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی 2 چھوٹی صورتیں بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹی صورتوں میں والعصر ہے، اسی طرح سورۃ القریش ہے، اور اسی طرح سورۃ النصر ہے، سورۃ الکوثر ہے، اور سورۃ الاخلاص ہے۔ اس میں والعصر اگر ہم پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے 4 کام کرنے والوں کے۔ وہ کون کون سے 4 کام ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور تمام زندگی نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہے، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا ہے اور نیک کاموں پہ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ اب ہم جب یہ آیات پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے سبق بھی لے لیں گے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے۔ اور صرف خود ایمان لا کر اور نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ باہم ایک دوسرے کو بھی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ ایمان اور اعمال جو ہے وہ ایک دوسرے کو بھی بتانا اور سکھانا اور سمجھانا، پوچھنا اور بتانا، سننا اور سنانا ہے۔ اور دوسری میں ہم جب قل هو اللہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ کسی کی وہ اولاد ہے، نہ کسی کا وہ باپ ہے۔ ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، وہ الگ طرح کا اللہ ہے۔ اس طرح کا نہ کوئی بنا تھا، نہ بن سکتا ہے، نہ بن پائے گا۔
تو اس لیے ترجمے کے سوچ کر جب ہم اللہ سے نماز پڑھیں گے تو اس نماز کی چاشنی، اس کا سرور، اس کا سکون، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس نماز سے ہمیں ایک سبق ملے گا، ایک نصیحت ملے گی، ایک موٹیویشن ملے گی، جو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان ہمیں صراط مستقیم پہ چلاتی رہے گی، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ اور اس کے بعد اس سے جو آگے بڑھ کر ہے وہ ضالین اور مضلین، گمراہ اور مغضوب لوگوں سے بچ کر چلنے والا راستہ ہوگا۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے آیات میں جو بات بھی کریں گے وہ چاہے اللہ کی عظمت والی ہوگی، احکام خداوندی والی ہوگی، نبیوں کے تذکرے والی ہوگی، تو وہ چیپٹر جو قرآن کا ہمارے سامنے آئے گا وہ بھی ہمارے لیے سبق کا سما ہوگا۔ تو اس میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ وہ بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے یعنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ بے نیاز ہے یعنی اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا۔ وہ کرتا ہے، مرضی سے کرتا ہے، جو کرتا ہے، جب کرتا ہے، جہاں کرتا ہے، جیسا کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسی کو روکنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس کی کسی بات پہ کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جو کر دے۔ جب ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کو یہ مانیں گے کہ وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جو چاہے اس کو کرنے کا حق اور اختیار ہے، تو باہر نکل کر پھر ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کو یہ چاہیے اور اللہ کو وہ چاہیے والے مشورے ہمارے پاس نہیں ہوں گے۔ ہم کہیں گے بس ٹھیک ٹھیک ہے، وہ خدا ہے، جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، جو کیا ہے صحیح کیا ہے، اور میرے ساتھ تو اس نے جو بھی کیا ہے صحیح ہی کیا ہے، کیونکہ میں جو کچھ ہوں، جیسا کچھ ہوں، اگر وہ میرے حساب سے میرے ساتھ معاملہ کرے تو پھر تو میرے سزا بنتی تھی۔ لیکن ابھی تک اگر خاموشی سے معاملات چل رہے ہیں، وہ کھانا بھی دے رہا ہے، پینا بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، جوانی بھی دے رہا ہے، والدین کے نعمت سے بھی نوازا ہوا ہے، اولاد بھی دی ہوئی ہے، امن بھی ہے، آزادی بھی ہے، صحت ہے، گھومنا پھرنا، تعلیم، تعلم، سمجھ بوجھ، اور رہائش، کھانا پانی، یہ ساری چیزیں دے رہا ہے، تو وہ واقعتاً بڑا مہربان ہے، بے نیاز ہے۔ اگر وہ غصہ کرتا تو مجھ پر کرتا اور بہت زیادہ کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا، وہ بہت اچھا ہے۔ وہ سزا دیتا، مجھے سزا دیتا تو بہت سخت دیتا، لیکن اس نے نہیں دی، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا تحمل والا ہے۔ تو یہ اللہ الصمد والی جو آیت ہے یہ بہت گہری ہے، یہ بہت جامع ہے، یہ بہت وسیع اپنا معنی اور مفہوم رکھتی ہے۔ تو بہرحال ہم اس کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ کے سامنے فوراً جھک جاتے ہیں۔ یہ جو جھکنا ہے اللہ اکبر کہہ کر، یہ بڑی عظمت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ جھکنا چاہیے، سوچ کر جھکنا چاہیے، یا اللہ بہت بڑے ہیں، میں مانتا ہوں۔ یعنی جیسے انسان ایسے دونوں ہاتھ سر ماتھے پہ رکھ کر سیلوٹ کرتا ہے، یہ مانا جی آپ بہت بڑے ہیں، میں مانتا ہوں آپ بہت بڑے ہیں، تو وہ اللہ اکبر کہہ کر جھکتے ہوئے اللہ کی بے پناہ عظمت اور اپنی بے انتہا عاجزی لے کر سر نیچے گرانا چاہیے۔ ایسے خواہ نہیں گر جانا چاہیے، نہیں جھک جانا چاہیے، بلکہ ایسے سمجھنا چاہیے کہ وہ بے شمار عظمتوں کا مالک ہے، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ مجھے کس طرح برداشت کر رہا ہے، بس میں اس کے سامنے شکر گزار ہوں، چونکہ بہت بڑا ہے، میں چھوٹا سا ہوں، اس لیے میرے گناہ اس کو تکلیف نہیں دے رہے، مجھے کچھ کہہ نہیں رہا۔ عظمت کے ساتھ جب اللہ اکبر کہہ کر سر جھکائیں گے تو وہ ایک سجدہ جو ہے وہ بہت بھاری سجدہ ہوگا، عظیم سجدہ، عظیم رکوع ہوگی۔ جھکتے ہی کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان، پاک ہے میرے رب کی وہ ذات، پاک ہے میرے پروردگار کی ذات، وہ پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے، بڑا عظیم رب ہے۔ میں اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرتا ہوں، میں اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان، وہ بہت عظیم ہے اور میں بہت ادنا ہوں۔ جب تک ہم رکوع میں جھکے رہیں تو اس کی عظمت کے اقرار کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اس کو بڑا سمجھ کر جھکے ہوئے ہوں، ایسے ہی بس ڈالتے نہ جا رہے ہوں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، سبحان سبحان، اس سبحان 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 کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
پوری عظمت کے ساتھ کہیں سبحان ربی العظیم، تھوڑا سا لمبا کر کے سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا وہ رب جو عظمتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ اب جب ہم بڑی عظمتوں والا دل سے کہہ رہے ہوں گے تو پھر ہمارا دل چاہے گا میں جھکا رہا ہوں، میں جھکا رہا ہوں، میں جھکا رہا ہوں، مزہ آئے گا۔ جو نبیوں کے رکوع ہوتے ہیں وہ اس لیے تو لمبے ہوتے ہیں کہ وہ سچ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ 7 دفعہ اور 11 دفعہ اور 13 دفعہ کی تسبیحات ہم بھول جائیں گے، ہم سے اٹھا ہی نہیں جائے گا۔ ہمارا دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں اٹھ جاؤں، جب گریں گے تو تھکیں گے تو گریں گے ورنہ ہم سے اٹھا نہیں جائے۔ لیکن چونکہ مزید جھکنا ہے تو اس عظمت کو لے کر پھر کھڑے ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ میرا اللہ ایسا ہے جو اس کی حمد بیان کرتا ہے وہ سن لیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو اس کی حمد بیان کرتا ہے وہ سن لیتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سن لیتا ہے رب اس کو جو اس کی حمد بیان کرتا ہے۔ یہ کہہ کر ہم شکر کے ساتھ کھڑے ہوں کہ وہ اچھا ہے، رب سے بات ہو جاتی ہے، وہ سن لیتا ہے۔ ہم ہوا میں، فضا میں، خلا میں فالتو نہیں بول رہے بلکہ ہم بول رہے ہیں اور وہ ہمیں سن رہا ہے۔ کتنا اچھا اللہ ہے۔ پھر کھڑے ہو کر کہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب آپ کے لیے ہیں ساری تعریفیں اور کسی کے لیے نہیں، ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بھی پڑھتے ہیں تو بھی اچھا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور عظمت اور جلال خدا کا سوچیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گر جائیں، پڑ جائیں خدا کے قدموں میں، ایسے سمجھیں جیسے عرش الہی ہے اور اس کے سامنے میں بالکل اللہ کے سامنے اپنا سجدہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو ایسے سوچیں جیسے ایک بہت بلندی سے میں نیچے گر رہا ہوں، اور اب ہم جب اپنے گھٹنے ٹیکیں گے، اپنے ہاتھ زمین پہ رکھیں گے تو ہمیں جلدی ہو کہ ہم نے جلدی جلدی ماتھا زمین پہ رکھنا ہے، ناک زمین پہ رگڑنی ہے۔ تو پھر اللہ کے حضور جھک کر سجدے میں گر کر کہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ میرے رب کی ذات پاک ہے جو بہت بلندیوں والا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ رب ہے، بہت اعلیٰ رب ہے، بہت اعلیٰ رب ہے، بہت بلندی والا رب ہے جو میرا ہے، ربی میرا رب ہے، میرا رب اعلیٰ ہے، میرا رب اعلیٰ، رب اعلیٰ جو میرا رب ہے اور وہ اعلیٰ بھی ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ اب ہم یہ جو سجدہ کریں گے ترجمے کے ساتھ اور مضمون اور مضمون اور عظمت اور اس کے اظہار اور اس کے استحضار کے ساتھ، آپ یقین مانیں کہ 100 بھی ہو جائیں گی، 200 بھی ہو جائیں گی، 300 بھی سبحان ربی الاعلیٰ ہو جائے گا، لیکن ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ میں اٹھوں اور ہٹوں۔ اور وہ جو پاک پیغمبر کا سجدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی ایسا گمان ہوا ایک بار، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو پیارے تو نہیں ہو گئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑا پاس گئی، ہلکا سا غور کیا تو وہ تو اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بندہ سجدے میں رہے، پھر کہے کہ یا اللہ میں ایک دفعہ اٹھ کے پھر آتا ہوں، پھر اللہ اکبر کر کے واپس بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر ایک پوری شدت اور جذبے کے ساتھ واپس دوبارہ سجدے میں، نہیں مجھے ایک سجدہ اور کرنا چاہیے، مجھے رب کے سامنے سے سر اٹھانا ہی نہیں تھا، لے میں واپس آتا ہوں۔ واپس آ کر پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے سجدہ کریں، پھر عظمت کے ساتھ دوبارہ کہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پھر کھڑے ہو کر پھر صراط مستقیم مانگتا ہوں۔ پھر اتحیات میں بیٹھے تو اتحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام ہماری بدنی عبادات، ہماری قولی عبادات، ہماری مالی عبادات ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، آپ پر بھی ہوں اور آپ کے صدقے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نیک بندے ہر جگہ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود لے آتا ہے، اللہ کا رسول خود اللہ کے نیک بندوں کو لے آتا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کے بنا ہمارا چارہ نہیں۔ اب کہیں کہ یا اللہ میں دل سے ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ تو یہ بھی جو اقرار کرنا ہے، ہاتھ کی انگلی کا اشارہ اوپر کر کے دل سے کرنا ہے،
درود پاک پڑھنا ہے تو وہ بھی عظمت اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں دعا مانگنی ہے رب اجعلنی وغیرہ، تو وہ ترجمہ سوچ کر مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور یا اللہ میری دعاؤں کو قبول اور میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، پورے تمام مومنوں کی مغفرت فرما، اور ایسے دن میں مغفرت فرما کہ جس دن حساب ہو رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آئے دنیا جہان کے لوگوں، فرشتوں، اس طرف والوں، سب تم پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو، اور تم پر بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ تو اب ہم پھر اللہم انت السلام و منک السلام، یا اللہ اکبر استغفر اللہ۔ یا اللہ ہو سکتا ہے آپ کو سجدہ کرنے میں، دعا مانگنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو، تو یہ ایک نماز اگر ہم صحیح والی پڑھ لیں تو وہ بڑی فائدہ مند رہے گی ہمارے اصلاح کے لیے بھی، اور قبولیت کے لیے بھی، اور اللہ کے قرب اور اللہ کی محبت کے لیے بھی۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور پھر اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ، کچھ دن پہلے ہم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ان سے کسی نے سوال کیا ہے کہ اللہ رب العزت اگر اتنا بڑا خالق ہے تو کیا وہ اتنا بڑا ایسا خالق ہے جو اپنے جیسا ایک خدا اور پیدا کر سکتا ہے؟ اگر کہیں ہاں کر سکتا ہے تو پھر تو دو خدا ہو جائیں، اگر ہم کہیں کہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ خدا کیسے ہوا؟ مجھ سے جس نے سوال کیا میں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے جیسا خدا پیدا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو کہ احکم الحاکمین ہیں، حکمت والے ہیں، لہٰذا وہ نامعقول یا ناممکن کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ممکن بنانی تھی ممکن بنا دی ہیں، جو ناممکن بنانی تھی ناممکن بنا دی ہیں، اب وہ ناممکن کام کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے جیسا خدا پیدا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ چونکہ خالق ہے تو جس کو بنائے گا وہ مخلوق ہوگا، اور مخلوق کبھی خالق کی جیسی نہیں ہو سکتی، لہٰذا دوسرا اللہ پیدا ہو کر اللہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا، تو جو ہو ہی نہیں سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کرے گا کیوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، تو جس کو اللہ اب پیدا کرے گا وہ اب سے ہوگا، تب سے نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ اللہ کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کی طرح چونکہ کوئی ہو نہیں سکتا، ولم یکن لہ کفوا احد، لا مثل لہ ولا مثال لہ، تو لہٰذا اللہ کے جیسا خدا پیدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ چلے ماشاءاللہ، اس پر لازماً غور فرمائیے گا۔ بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں جو ہمارے سننے کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ کام ہمارے کرنے کے ہوتے ہیں، وہ کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو کوئی سوال ہو کسی کا تو کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، احمد صاحب؟ آواز آ رہی سر؟ جی آ رہی ہے۔ سر یہ قصر نماز کے بارے میں پوچھنا تھا۔ بیسیکلی ہم پتوکی سے ہیں اور میں لاہور رہ رہا ہوں، تو اگر میں کہیں باہر وزٹ کے لیے جاتا ہوں تو ایک تو میرا سفر لاہور سے سٹارٹ ہوگا یا پتوکی میرا رہائش ہوگی تو وہاں ہوگا، اور چلیں دوسرا ویسے یہ ہے کہ کل ہم نے ویسے انشاءاللہ دو موضوعات پر گفتگو کرنی ہے، کل آئندہ کل، ان میں سے ایک سجدہ تلاوت کے بارے میں بات کرنی ہے، جی اور ایک یہ نماز قصر کے بارے میں بات جی جی کرنی ہے پوری۔ کل جب میں پوری بات کر لوں گا تو اس مد میں اگر آپ کو کوئی سوال پھر بچ جائے تو وہ کر لیجئے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ آج اگر اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میڈم۔ سر سجدہ صاحب کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا کسی ٹائم۔ چلے انشاءاللہ کل اگر ہمارے یہ دو چیزیں پوری ہو گئی تو ہم کل اس کو رکھ لیں گے، ورنہ پرسوں والے میں سجدہ صاحب پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج کل تھوڑا لوگوں کو سجدہ صاحب زیادہ ہی ہونے لگے ہیں،
तो इस पर इंशाल्लाह तफसीली बात करूँगा। सर एज फैक्टर है, भूल जाते हैं। नहीं, आपके पोते नवाज़ से भी ज़्यादा भूल रहे हैं, ऐज का मसला नहीं है। इसमें हमारी ग़फ़लत, हमारी सुस्ती, हमारी दिमागी तवज्जो आजकल ना हाईजैक हुई हुई है और हम सारे के सारे माशाअल्लाह बिल गेट्स की तरह पता नहीं कहाँ उड़ रहे होते हैं। और कोई सवाल? चलें, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो कल अब हमारी नमाज़ें काफ़ी पीछे आ गई हैं, तो कल इंशाअल्लाह 5:15 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। आप कोशिश करें 5:15 तक आ जाएँ। आज भी मीटिंग तो 5:15 शुरू हो गई थी। लेकिन आप हज़ार के इंतज़ार में हमने तकरीबन 17 मिनट जो है वो इंतज़ार किया है। तो अगले जो हमारे 2-4 दिन बाकी हैं, हम कोशिश करेंगे कि 1:15 पर शुरू होकर 1:15 पर फिर ख़त्म हो जाए इंशाअल्लाह।